امین و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ یہ انسان میں تین قسم کی صفات یا عادتیں پائی جاتی ہیں۔ دو قسم کی بعض صفات حسنہ کہلاتی ہیں، اچھی پسندیدہ اور قابل تعریف صفات یا عادات، اور بعض صفات رذیلہ ناپسندیدہ اور قابل مذمت۔ ہر پسندیدہ اور قابل تعریف صفت کے مقابلے میں ایک ناپسندیدہ اور بری صفت ہے۔ عید کے خطبے میں نے عرض کیا تھا کہ جو تزکیہ نفس کے لیے مراحل بیان کیے جاتے ہیں، اس میں سب سے پہلے انسان کو جو ناپسندیدہ عادتیں ہیں ان کو ترک کرنا ہوتا ہے، جس کو تخلیہ کا مرحلہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو پسندیدہ یا قابل صفت عادتیں یا وہ صفات ہوتی ہیں ان کو اپنانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پھر تجلیہ کا مرحلہ آتا ہے، انسان کے سامنے حقیقتیں منکشف ہو جاتی ہیں، جو ہے نا وہ کھل جاتی ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے اس تمہید کے بعد، قیل ان آدم کان جالسا فی موضع، حضرت آدم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، فَأَتَاهُ سِتَّةُ أَشْخَاصٍ وَجَلَسُوا عِنْدَهُ ثَلَاثَةٌ مِّنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةٌ مِّنْ يَسَارِهِ۔ اتنے میں تین شخص آئے اور آ کے تین حضرت آدم کے دائیں طرف بیٹھ گئے اور تین حضرت آدم کے بائیں طرف بیٹھ گئے۔ ان میں سے تین سفید رنگ کے تھے اور تین کالے رنگ کے تھے۔ یہ صفتیں نہ عادتیں وہ مجسم ہوتی ہیں، مجسم۔ یہ روز قیامت آوازیں نہ آوازیں وہ مجسم ہو جائیں گی، نگاہیں مجسم ہو جائیں گی۔ وہی اچھی عادتیں یا بری عادتیں یا وہ اچھی آواز یا بری آواز کسی نہ کسی عذاب کی صورت میں تبدیل ہو جائیں گی، آگ کی صورت میں تبدیل ہو جائیں گی، بچھو کی صورت میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ تو قرآن ہے نا، وہ گلے میں جو ہے نا وہ آہنی طوق پہنا کے کیا کہا جائے گا؟ یہ وہی گندم ہے یا مثلا سونا چاندی ہے جس کا تم نے ذخیرہ اندوزی کر مجسم ہے، مجسم۔ اعمال مجسم ہوں گے، اعمال، آواز بھی اعمال ہے، نگاہ بھی آواز ہے، یہ بھی آواز ہے، قدم بڑھانا، یہ تمام کے تمام مجسم ہو جائیں گے، تمام کے تمام مجسم ہو جائیں گے۔ اچھا جی، تو حضرت آدم جو ہے وہ ان تین میں سے ایک سے پوچھیں گے من انتا، بھئی اپنا تعارف کرو، جیسے کہتے ہیں اپنا تعارف کرو، کون ہے آپ، کون ہوتے ہیں؟ وہ انا العقل، عقل مجسم ہوگی، شخص کی صورت میں عقل آتی ہے، شخص کی صورت میں نا، انا العقل۔ فقال این مقامک، ہاں وہی تیرا لوکیشن کیا ہے انسانی بدن میں، تو کدھر تمہاری رہائش ہے؟ قال فی الدماغ، ٹھیک ہے جی، دماغ میں ہے۔ فقال للثانی، کہا کہ من انت؟ قال انا الشفقہ، شفقت۔ شفقت بہت زیادہ استعمال ہے، عربی میں بھی ہے، کوئی ایسا لفظ ہے جو پیور اردو ہو شفقت کا معنی دے؟ رحم دلی کہیں، مہربانی کہیں، شفقت عام ہے نا، شفیق باپ، شفیق ماں، ٹھیک ہے، مہربان، جیسا آپ اچھا ترجمہ کیا ہے، انا شفقہ۔ فقال اچھا این مقامک، آپ کی رہائش کدھر ہے انسان کے سراپا میں، آپ کی رہائش کدھر ہے؟ قال فی القلب، شفقت دل میں، دل میں ہے۔ فقال للثالث من انت، آپ کا تعارف؟ کہا انا الحیا، میں شرم حیا ہوں۔ این مقامک، آپ کی رہائش جسم کے کسی حصے میں، کہا فی العین، شرم حیا ان کی رہائش جو ہے آنکھوں میں ہے۔ ثم رجع الی یسارہ، پھر بائیں طرف جو ہے نا آپ نے مڑ کے دیکھا، فقال لواحد من السود، سود یہ اردو کا لفظ سود نہیں ہے، جو آدمی پیسے تھوڑے سے پیسے دے کے زیادہ واپس لیتا ہے وہ سود نہیں ہے۔ سود اسود کی جمع ہے کالے، اسود ایک کالا، سود کالے،
جس طرح ابیض واحد ہے، بیز اس کی جمع ہے نا جی، تو ان سود میں سے نا وہ کالے اشخاص میں ایک سے پوچھا کہ من انتا، تمہارا تعارف؟ قال انا الکبر، میں تکبر ہوں۔ این مقام کی، تمہاری رہائش کدھر ہے؟ قال فی الدماغ، اس طرح عقل جو ہے نا، یوں سمجھے کہ ہمسایہ ہیں، ٹھیک ہے جی، ہمسایہ بلکہ ایک ہی مکان میں رہتے ہیں، کمرے الگ الگ ہوں گے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ دونوں کا آنا کہ عقل میں ہے۔ اچھا جی، حل یکون العقل فی ہے، اچھا عقل نے بھی جو ہے نا اپنا ایڈریس یہی بتایا تھا، تو جدھر تیری رہائش ہے تکبر، عقل بھی ادھر رہتی ہے، کہا ہاں وہ ہے صحیح، لیکن اذا دخلت یخرج العقل، میں جب داخل ہوتا ہوں ادھر سے نکل جاتی ہے عقل، وہاں سے شفٹ ہو جاتی ہے، کسی اور سیکٹر میں چلی جاتی ہے۔ اچھا جی، فقال للثانی، دوسرے سے کہا من انتا؟ انا الحسد، میں حسد ہوں۔ اچھا، این مقام کی؟ قال فی القلب، دل میں ہے۔ فقال حل یکون شفقت فی ہے، کبھی ملاقات ہوئی ہو؟ ہاں، شفقت سے بھی کبھی ملاقات ہوئی ہے، چونکہ اس کی رہائش بھی جو ہے نا وہ دل میں ہے۔ فقال ہاں ہوتی ہے، اذا دخلت تخرج شفقہ، میں جب کسی دل میں داخل ہوتا ہوں نا، حسد کہتا ہے، ادھر سے وہ جو ہے نا وہ شفقت جو ہے نا مہربانی نکل جاتی ہے۔ تیسرے سے کہا من انتا، آپ کون ہیں؟ کہا انا طمع، طمع لالچ، ٹھیک ہے نا، لالچ اور کیا لفظ ہے؟ ہرس، ہاں ہرس عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہرس عربی میں استعمال ہوتا ہے، طمع بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں لالچ، ٹھیک ہے نا، لالچ ہے۔ اچھا، تو کہاں تو رہتا ہے؟ فی العین، آنکھ کے اندر ہے۔ فقال حل یکون فیہ الحیاء فیہ، اچھا اس نے بھی اپنا یہی ایڈریس بتایا تھا، شرم حیا، تو تم دونوں جو ہے ایک مکان میں رہتے ہو؟ قال ہاں ہوتے تو ہیں، اذا دخلت یخرج الحیاء، طمع لالچ، ہاں میں جب داخل ہوتا ہوں وہاں سے حیا نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پسندیدہ عادات کو اپنانے اور ناپسندیدہ عادات کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔